إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في الموضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم طبة كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلام میں مائیں اور بہنیں، تمام تر تعریف ہر قسم کی خوبی، بڑائی، بزرگی، کبریائی، مدح، ستائش، حمد و ثناء اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق روجہاں مالک کونوں مکائق لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام و رحمت نازل و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبینا تاجدار دوار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آیات مطلوبہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ کامیابی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، آپ جو بھی خرچ کریں گے اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو بھی پسندیدہ چیز خرچ کریں. یہ ایام ذی الحجہ ایام تشریق ہے. ابھی ہم نے قربانی جیسی سنت کو ادا کیا ہے.
اور ابھی وہ ایام ابھی چل رہے ہیں، بہت عظیم دن ہیں، بہت بابرکت دن ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنی چاہیے آدمی کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ نمازوں کے بعد پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے اگر کامیابی چاہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ بر سے مراد جنت ہے، یعنی اگر آپ جنت چاہتے ہیں، جنت کی کامیابی چاہتے ہیں، جنت کا ٹکٹ کنفرمیشن چاہتے ہیں، تو اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اب اس قربانی کے سننے کے مناسبت سے، ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کی مناسبت سے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ نے کیسے بیان فرمایا کہ قد صدقت رؤیا، اللہ رب العالمین نے باپ بیٹے کو تو ایک خواب دکھلایا تھا۔ خواب جانتے ہیں کہ آدمی نیند کی حالت میں دیکھتا ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں کہ جو ان کا 40واں حصہ نبوت کا صدقہ صادق ہوگا، خواب سچا ہوگا، تو خواب میں دکھلایا، اور خواب کی بات کو باپ بیٹے دونوں اس کو حقیقت میں بدلنے پہ تیار ہو گئے کہ اللہ نے یہ اشارہ دیا۔ کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت فرما تمہر۔ باپ کہتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے رویا ہو رہی ہے، مجھے دکھایا جا رہا خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کہتا سوچنے والی بات ہے، قرآن کہتا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، قال یا ابت فرما تمہر۔ ابا محترم، اللہ نے اگر آپ کو خواب دکھلایا تو کر ڈالیے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جھجکنے کی ضرورت نہیں کہ اگر چندے والے آ جائے تو ہم لوگ سوچیں کہ 100 نکالیں گے 50 نکالیں، سوچنے تھوڑا چھوٹا والا نکلے تو ٹھیک ہے۔ ہاں سوچتے ہیں جنت بھی مل جائے، اللہ کی رضا بھی مل جائے، رب کی خوشنودی بھی مل جائے، دنیا کی کامیابی مل جائے، آخرت اور دنیا دونوں چاہتے ہیں، دونوں کھوجیے۔ اللہ نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا ہے، یہی تعلیم دی ہے کہ دعا یہ کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ارے بھائی دنیا میں ہو تو پہلے دنیا کی کامیابی چاہیے، تو یہ دعا کر اللہ سے، ربنا اے میرے رب، میرے پروردگار دنیا میں ہمیں اچھائی اور بھلائی اور خوبی دے دے، وہ فی الآخرۃ حسنہ، وہاں بھی ناکام نہ کرنا، وہاں بھی نامراد نہ کرنا، وہاں کی بھی کامیابی دے۔ مانگ اللہ سے، اللہ تو کہتا ہے دونوں مانگ، لیکن اللہ کی راہ میں اگر دینے کی بات آئے تو سوچو نہیں۔ کہا بجان خواب کر ڈالیے، یا بتی فرما تمہر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے۔ اگر آپ اپنا خواب سچ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو قربانی کے یہ تقاضے ہیں، قربانی کا یہ ہم سے تقاضا ہے کہ آپ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے یہ سبق لینا چاہیے ہمیں، کس طریقے سے باپ بیٹے نے اپنے بیٹے کی قربانی دینا گوارا کیا اور چلا گیا تھا، سلوکا نہیں تھا، وہ ڈگمگاہٹ نہیں تھی، قدم میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، ہاتھ میں جنبش سے کپڑپ نہیں تھی۔ آج لوگوں کا یہ قربانی کیجیے نا، ہم سے نہیں ہوتا بھائی، ہم نہیں کرتے ہیں، ہم سے نہیں ہوگا۔ کیا آپ اپنے اللہ کی راہ میں اور دین کی راہ میں قربانی دے سکتے ہیں بھائی؟ کیا آپ دین قربانی دے سکتے ہیں؟ ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ تعلیم دیا جاتا ہے بھائی، ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی اپنے ہاتھوں سے دے، کہتے اللہ یہ میں قربانی کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا ہاتھ ڈگمگا جائے گا، مجھ سے یہ قربانی لانے میں کسی سے کروا دیتا ہوں، کہہ سکتے تھے نا، بخوشی تیار ہو گئے۔ ہم جانور کی قربانی ارے اللہ کے لیے دے رہے ہیں، خوشی سے دے رہے ہیں، تو کرنے میں کیا دقت؟ کھانے میں دقت نہیں، کرنے میں کیا دقت؟ لوگوں کو کہیے کیجیے، اپنے سے پتہ ہے ہم نہیں کرتے، ہم سے نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں ہم سے بھی نہیں ہوتا، مت کیجیے قربانی۔ کوئی رسم تھوڑے ہی کہ رسم کو ادا کرتے چلنا، اللہ سے کسی تو قربانی تھوڑی چاہتا کہ آپ جب کر لیجیے، کھا لیجیے، پی لیجیے، اب مستی کے دن گزارتے رہیے، یہی قربانی کا تقاضا ہے۔ قربانی کے تقاضے ہیں۔ ابراہیم نے جان مال گھر جائیداد باپ ماں باپ سب کو چھوڑ دیا، کہیں پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک وہ قوم تھی جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتی تھی، پھر اس کی پوجا کرتی تھی، پھر اسے بازار میں لے جا کر کے فروخت کرتی تھی۔ ایک وہ قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کی،
ان کے ابا محترم خود حضرت اعظم پر آیا کرتے تھے، بیٹوں کو کہتے لے جا کے بازار میں بیچ. کیسی ان کی زندگی گزری، بڑی کشمکش میں تھا، کس کو رب مانوں. تو ایک وہ قوم تھی، ایک آج کی قوم ہے، ہماری قوم ہے. اپنے ہاتھوں سے وضو کراتی ہے مردے کو، اپنے ہاتھوں سے وضو کراتی ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل کراتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتی ہے، اپنے ہاتھوں سے چارپائی پہ اٹھا کر کے قبرستان لے جاتی ہے. تب تک اس کو مردہ سمجھتی ہے، پھر اس سے 9 من مٹی کے نیچے دبا دیتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ مردہ ہے. اور اس قوم کی عقل کی یتیمی دیکھیے. اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسی کو پختہ بنا کر کے اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ بیٹھتی، اسی پہ جا کر کے سرے نیاز خم کرنے لگتی. کوئی ایسا بزرگ دنیا میں گزرا جس کو زندہ لے جا کر کے دفن کر دیا ہو نیچے، اب اس سے کہیں بھائی ہم نے تو زندہ رکھا ہے، زندہ ہوں گے، ہم اس سے مشکل کشا، اسے مشکل کشا سمجھیں، اس سے ہم دعائیں مانگ رہے، اس کے در پہ سجدہ کرتے. نہیں، سبھی نے اپنے بزرگوں کو یا اپنے اولیاء کو اپنے ہاتھوں سے وضو کرایا، نہلایا، دفنایا، کفنایا، لے جا کر کے مٹی کے نیچے دبا دیا، سمجھا کہ یہ مردہ ہے، مر چکا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، ہلنے کی طاقت نہیں، اپنے پاؤں سے چلنے کے جانے کی قبرستان طاقت نہیں. اب بعد میں اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر کے دعائیں مانگتی. ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، اسی کے لیے تو قوم سے، اپنی پورے قوم سے لڑے، گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، علاقہ چھوڑ دیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. غیر آبادی ذرا مقام پہ اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر کے رکھ دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جا کر کے چھوڑ دیا، چھوڑ کے چل دیا کہ اب اللہ تیرا سارا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے حوالے ہے تو، اب تیرا اللہ مالک ہے، مجھے کچھ نہیں، چلے آئے. آج وہ دیکھیے وہ زرخیز زمین، وہ آداب و ساداب، ساری دنیا وہاں جھک رہی ہے. ساری دنیا میں پورا پکارا جا رہا ہے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. دوخ جردوخ دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں. الا بالتقوی. اگر تمیز ہوگی، اگر فرق مانا جائے گا، اگر دونوں میں فوقیت کی بات آئے گی تو بالتقوی، صرف تقوی کی بنیاد پر، ایمان باللہ کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر مانا جائے گا. یہ نہیں کہ او بڑے صاحب ہیں تو ان کو اونچا مقام، چھوٹے صاحب اللہ کی نگاہ میں. یہ نہیں. کیا تصویر کشی کی. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. بادشاہ بھی اسی سب میں ہے، اس کا خادم غلام بھی اسی سب میں ہے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو گئے. یہاں پہنچنے کے بعد کوئی تمیز نہیں رہتی. کیسے تمیز سمجھیں گے؟ وہ انسانیت آ جائے تب نا، ہمارے اندر وہ توحید اللہ کے اوپر مانے یقین آ جائے تب نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ پیغام ہمیں سمجھ میں آ جائے تبھی. تو ہم آج امیری غریبی کے نام پہ، اونچ نیچ کی نام پہ، ذات برادری کے نام پہ اتنے بٹے رہتے ہیں اور اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں. کیسے اتحاد و اتفاق ہوتا ہے؟ کہیں پہ مسلک کی بات آ جاتی ہے، کہیں ذات برادری کی بات آتی ہے، کہیں گروہ قبیلے کی بات آ جاتی ہے. جبکہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جتنے قبائل میں بٹ جاؤ، جتنے گروہ میں بٹ جاؤ، لیکن اللہ کی نگاہ میں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. مکرم، محترم، معظم وہی ہوگا اللہ کی نگاہ میں جس کے دل میں تقویٰ ہوگا. تقویٰ کوئی مارکیٹ سے لانے کی چیز تو نہیں ہے بھائی جا کے خرید کے لے آئے ہم زیادہ تقویٰ والے ہو جائیں گے. کوئی اسی تمیز نہیں، کوئی بہت بڑا عالم مولانا ہے تو وہ زیادہ تقویٰ والا ہو جائے گا، اسی کوئی بات نہیں. یا غریب سے غریب مزدور بھی زیادہ تقویٰ والا ہو سکتا ہے. وہ اللہ کی نگاہ میں کون جانتا ہے کون سا پتھر اللہ کی نگاہ میں ہیرا ہے اور کون سا پتھر اللہ کی نگاہ میں محض پتھر ہے؟ کون جانتا؟
اپنا کام ہے کہ جہاں تک ہو اللہ کے لیے نیکیاں کرتے چلیے، اس اللہ پہ ایمان و یقین رکھیے، اس قربانی سے، اس سنتوں سے کچھ سیکھیے، کچھ زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے، دنیا کے حالات کو دیکھیے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ کی طرف جھکیے اور اللہ کو یاد کیجیے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ چند دن کی زندگی میں کون کہاں چلا جائے گا کوئی پتہ نہیں جائے گا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ معمولی سی اگر شادی کی بات آ جاتی ہے، لوگ اتنے اس میں ذات برادری دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مت پوچھیے اللہ۔ کئی بنیادیں ہیں آج جو اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں بچیوں کی یا عورتوں کی، جو خودکشی کر رہی ہے یا کہیں راہ فرار جو اختیار کر رہی ہے، کئی وجوہات ہیں اس میں۔ صرف جہیز ہی ایک مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ کبھی کبھی تو بنا جہیز والا بالکل پاک سے جہیز سے پاک صاف رشتہ مل جاتا ہے، پھر بھی انسان سکتا ہے نا غریب آدمی ہے، ہمارے پلے کا نہیں، ہم کیسے کر سکتے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے یکون فقرا یغنیہم اللہ من فضلہ، ارے غریب بھی ہے تو اللہ اسے اپنے فضل سے بھی نیاز کر دے گا، امیر بنا دے گا، لیکن انسان نہیں کرے گا۔ ایک تو دین سے دوری، ہماری آپ کی بچیوں کی دین سے دوری، دینی ماحول نہیں، دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، دین کے بارے میں صحیح سے بتاتے نہیں، سمجھاتے نہیں، ناجائز محبتوں کا ماحول، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے بگاڑ کی، خودکشی کی اور سماج سے انتشار کی، ادھر سے ادھر ہونے کی، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے۔ تیسرا ہے کہ شادی بیاہ میں، رشتوں میں اس قدر ذات برادری کا اگر سب کچھ پسند آ جاتا ہے تو ذات برادری بھائی ہم نہیں کر سکتے، میری برادری کا نہیں ہے، گرچہ مسلمان ہیں، انسان نہیں تیار ہو۔ اور اگر مل بھی گیا تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اگر دین کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں تو کہا نا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اگر بننا ہے تو پورے طور پہ بن کے رہیے۔ کبھی ہم ہر چیزوں میں اللہ کو مانیں گے، اس کے رسول کی، اس کی تعلیمات کو مانیں گے؟ نہیں تو اسی انتظار میں کہ ہماری لڑکی بھائی ایک دم گوری ہے، اسی طریقے سے مجھے لڑکا گورا چکنا چاہیے، میرا لڑکا بالکل گورا ہے، لمبا ہے، ویسے ہی لڑکی لمبی گوری چکنی لمبے بالوں والی چاہیے۔ ایسے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے، کبھی خودکشی کر لیتے، کبھی کچھ دوسری مصیبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، کبھی ماں باپ جو ہے نا کبھی اس مصیبت میں آ کر اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں یا بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جبکہ ساری فوقیت کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے آخری خطبے میں یہ ساری امتیازات کو ختم کر دیا تھا اور لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اگر فوقیت کی بات آئے گی تو اسی تقوی کی بنیاد پہ آئے گی، ایمان کی بنیاد پہ آئے گی۔ تو ہم اور آپ قربانی تو کر لیتے ہیں، لیکن قربانی کی جو روح ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو روح ہوتی ہے قربانی سے، وہ فلسفہ روح ہم نہیں سمجھ پاتے، جو اس قربانی کا جو تقاضا ہے، جو قربانی کی اصل روح ہے، وہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جانور قربان ہو نہ ہو، اپنے نفس کو قربان کرنے کو تیار رہیے کہ اللہ اگر ضرورت آ گئی تو ہم نہ جان میں نہ مال میں کسی چیز میں پیچھے نہیں رہیں گے، اللہ تیرے دین کے لیے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ حج کے لیے جاتے ہیں، ابھی 2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ خرچ کر کے جاتے ہیں کہ آخر ارادہ ہے بھائی ہم اللہ کے لیے حج کرنا چاہتے، تبھی تو اتنا خرچ کر رہے ہیں، اتنی مسافت، اتنی لمبی دوری کا سفر طے کر رہے ہیں۔ اگر وہاں جانے میں بھی اگر نیت میں خلوص نہ ہو، نیت میں صفائی نہ ہو، جذبہ میں اخلاص نہ ہو، ارادہ اگر نیک نہ ہو تو پھر کس کام کا ہوگا؟ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو ایسا کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے اپنی روح کو خالص کیجئے، اپنی نیتوں کو پاک کیجئے، اپنے ارادے کو پاک کیجئے، اپنے کو سنبھالیے،
سمجھیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ چند سالوں کی جو زندگی ہے، یہ جو مال ہے، یہ صحت ہے، یہ دولت ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا تو ہمارا کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ میں نے تمہیں اتنا چیز سے دیا تھا، اتنا نوازا تھا، سب کچھ دیا تھا، میرے لیے کیا کیا؟ کیا ہم آپ جواب دے پائیں گے؟ اس وقت کوئی جواب نہیں بن پائے گا ہمارا آپ سے۔ اس لیے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر قربانی میں اگر مسئلہ رہتا کہ صرف کھانا ہے، کھانا نہیں ہے، قربانی کرنا ہے اور دے دینا ہے، بانٹ دینا ہے، تو بہت سے لوگ سوچ میں پڑ جاتے کہ قربانی کریں کہ نہیں کریں۔ چونکہ یہ اللہ نے کہہ دیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ بھی، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو بھی کھانے میں مانگنے والے ہیں یا نہ مانگنے والے ان کو بھی کھلاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو بھی محتاج ضرورت مند ہے ان کو بھی، اور جو مانگنے آتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ پلاؤ، کھاؤ بھی اور کھلاؤ پلاؤ۔ اگر صرف رہتا کہ نہیں بات تو کھلا رکھنا نہیں ہے تو بہت سے لوگ سوچ میں پڑ جاتے کہ ہم کریں کہ نہ کریں۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگر اللہ کی کہ کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہاں کی اخروی کامیابی چاہتے ہیں تو تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھیے کہ اللہ ضرورت آ جائے گا تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے، خرچ کیجیے گا اللہ دے گا۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جو بھی خرچ کریں گے اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے، وہ بھولنے والی نہیں ہے، مس اور ڈیلیٹ ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ سب ریکارڈ میں رہیں گی۔ اللہ اس کا عظیم سے عظیم بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی سمجھ نصیب فرما دے، سچی توفیق نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم، جو ہماری عبادتیں ہیں اسلامی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جو سنتیں ہیں، اللہ جو تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام، حضرت ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بھی سنتیں، اللہ اس کی روح کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم، جو قربانی ہم نے جس جذبے سے ابھی کیا ہے، اللہ وہی جذبہ ہماری زندگی میں دے دے کہ جب بھی قربانی کی ضرورت آ جائے تو ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں، ہمارے قدموں میں لغزش نہ آئے۔ اللہ ہماری جو بھی اچھائیاں ہیں، خوبیاں، اللہ تو اسے قبول فرما لے، جو بھی کمیاں کوتاہیاں اللہ تو دور فرما دے، ہمیں ایک اور نیک بن کر کے اللہ رہنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق نہ فرما دے۔ اللہ تو اتحاد و اتفاق کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق نہ فرما دے۔ اللہ ایک اور نیک بنا دے۔ اللہ جو بھی بیمار اور پریشان حال ہیں ان کی بیماریوں اور پریشانی کو تو اللہ دور فرما دے۔ پروردگار عالم، جو لوگ بھی قرض دار ہیں اور قرض سے پریشان، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان فراہم فرما دے۔ پروردگار عالم، جو لوگ بھی بیمار ہیں، بیماری کے جس مرحلے میں بھی ہے، اللہ تو شفائی کاملہ وعاجلہ عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم، ہماری جو بھی بچیاں رشتے کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور رشتے کے انتظار میں ہیں، اللہ ان کے تو مناسب رشتے کا انتظام فرما دے۔ پروردگار عالم، جو لوگ بھی رشتے کے محتاج ہے، اللہ ان کے لیے اچھا سے مناسب رشتہ کا تو انتظام فرما دے۔ پروردگار عالم، ان میں آسانیاں فرما دے۔ اللہ تو رحمت و برکت عنایت فرما دے۔ اپنی رحمتوں سے ہماری پریشانی کو اللہ تو دور فرما دے اور ایک اور ایک بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اپنے در سے اللہ تو قریب کر دے کہ جب بھی ضرورت آئے، جب بھی ہمیں پریشانی ہو، اللہ اس کی توفیق دے کہ یہ پہلا خیال جو ہمارے دل میں آئے وہ تیرے در کا آئے کہ ہم تیرے سامنے اپنی درخواست پیش کریں۔ اللہ اس کی توفیق دے اور تو قبول کرنے والا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔